5 نمازیں با جماعت فرض کی ہیں۔ کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ 5 نمازیں با جماعت فرض کی ہیں۔ کیسے فرض کی ہیں؟ با جماعت۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا، بھیج رہے تھے معاذ بن جبل کو یمن کا دائی اور گورنر بنا کر، معاذ جہاں تو جا رہا ہے وہاں اکثریت اہل کتاب کی ہے، ان کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دعوت دینی ہے کہ عبادت صرف اللہ کی اور مطلق اطاعت صرف کس کی؟ محمد الرسول اللہ کی۔ اگر وہ یہ بات مان لیں تو پھر ان کو بتانا ہے کہ آسمانوں والے رب نے ان پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کی قسم مسلمان کی زندگی میں سب سے اہم ترین فریضہ، کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان کی زندگی میں سب سے اہم ترین فریضہ 5 وقت کی با جماعت نماز۔ غور سے سنیے بات، اللہ نفع دے گا انشاءاللہ بڑا آپ کو۔ اللہ اکبر۔ ہمارے معاشرے میں ہندو نہیں بستے، عیسائی بھی بہت کم ہے، یہودی ہے ہی نہیں، سکھ اور ہندو بھی خال خال ہوں گے کہیں، اکثریت ماشاءاللہ آبادیوں کی مسلمانوں سے بھری پڑی ہے، آبادیاں مسلمانوں سے بھری پڑی ہیں۔ 5 وقت دن میں مؤذن رب کا پیغام ہر کان تک پہنچاتا ہے، پہنچاتا کہ نہیں؟ ہر کان میں اللہ اکبر کی صدا دن میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ سنائی دیتی ہے؟ آسمانوں والے رب نے اپنے نبی کے ذریعے یہ بندوبست کروایا ہوا ہے کہ میں نے فرض تو کر دیا ہے اور ان کو یاد دہانی بھی دن میں 5 مرتبہ کروانی ہے، کوئی بھولا نہ رہے۔ مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہتا ہے آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ مسلمانوں کا عمل اور کردار کیا ہے؟ تو جھوٹا ہے، یہ کامیابی مسجد میں ہے، سپیکر کھول کے مسجد کا جھوٹ بک رہا ہے، کامیابی مسجد میں نہیں ہے، کامیابی دکان چلانے میں ہے۔ وہ دکان والا دکان نہیں چھوڑتا، وہ ٹیچر کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے تو مؤذن، کامیابی کی طرف آؤ۔ اور ماما کامیابی کے یہ مسجد میں نہیں رکھی ہوئی کامیابی، یہ میرے لیکچر دینے میں، جو میں کالج میں یونیورسٹی میں سکول میں سبق پڑھا رہا ہوں، کامیابی اس میں ہے۔ وہ ٹیوشن سینٹر کا مالک وہ کہتا ہے اے مؤذن جھوٹ نہ بول، کامیابی مسجد میں نہیں ہے، کامیابی میرے ٹیوشن سینٹر میں ہے، ادھر آؤ، ادھر بھیج اپنے بچوں کو۔ اور بچے بھی کہتے ہیں اے جھوٹ نہ بول، مسجد میں مسجد کا سپیکر کھول کر اعلان کرنے والے جھوٹ بول رہا ہے تو، کوئی کامیابی نہیں ہے مسجد میں رکھی ہوئی، کامیابی ٹیوشن پڑھنے میں ہے، سکول پڑھنے میں ہے، کالج یونیورسٹی پڑھنے میں ہے۔ وہ دفتر والا کہتا ہے اے جھوٹ نہ بول، میں تجھ سے بڑا مسلمان ہوں، کامیابی ادھر نہیں ہے، کامیابی یہ رشوت لینے میں، کرپشن کرنے میں، خیانت کرنے میں، ملاوٹ کرنے میں، دھوکہ کرنے میں، فراڈ کرنے میں، یہ ٹی وی دیکھنے میں، وی سی آر کے سامنے بیٹھنے میں، یہ کیبل کا نٹ چلانے میں، اور جناب فیس بک اور یوٹیوب کے اوپر سارا وقت ضائع کرنے میں، کامیابی اس میں ہے۔ باہر میں جا تو بند کر اپنی بک بک۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، ہمارا مسلمانوں کا کردار یہ ہے، زبان سے نہیں کہتے، ہم عمل سے یہی کہتے۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ غلط ہے بات؟ اگر ہم نے اس کو جھٹلایا نہ ہوتا، مؤذن کی بات کو سچ مانا ہوتا، پیدا کرنے والے کی قسم ہے استاد اپنا لیکچر بند کر دیتا، خود بھی جاتا اور سارے شاگردوں کو کہتا مسلمان ہو تم، ہندو یہودی عیسائی نہیں ہو، چلو اللہ کے گھر میں رب نے بلایا ہے، رب نے حاضری لگوائی ہے اپنے غلاموں کی، ہم اس کے غلام ہیں، وہ ہمارا مالک ہے۔ جب غلام بلایا جاتا ہے مالک کے پاس، مالک اس کو بلاتا ہے تو غلام کی مجال نہیں ہوتی کہ وہ مالک کی بات سے انحراف کرے۔ چلو سارے تم بھی غلام ہو، ہم بھی غلام ہیں رب کے، وہ ہمارا مالک ہے۔ مانتا کوئی اس کو مالک؟ ماسٹر، پروفیسر،
مانتا ہے مالک رب کو؟ میڈیکل کا طالب علم، انجینئرنگ کا طالب علم، سائنس کا طالب علم، آئی ٹی کا طالب علم رب کو اپنا مالک مانتا ہے؟ اس کو غلام، اپنے آپ کو رب کا غلام سمجھتا ہے؟ کعبے رب کی قسم ہے جھوٹ ہے، کوئی نہیں سمجھتا، کوئی نہیں سمجھتا۔ اس کو چلا رہے ہیں، کہتے ہیں میری دکان بڑی ہے۔ اللہ اکبر، تو کہہ رہے ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، اللہ سب سے بڑا نہیں، میری دکان سب سے بڑی ہے، بھاڑ میں جائے اللہ، میں نے اپنی دکان نہیں چھوڑنی۔ زمیندار کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر لگائی ہوئی ہے مسجد میں کھڑے ہو کے، اللہ سب سے بڑا ہے، چل بکواس نہ کر، سب سے بڑی میری زمین ہے، میرے ڈنگر ہیں، جانور ہیں، میری یہ کاشتکاری ہے، میں یہ چھوڑ کر مسجد میں جاؤں؟ میرے پاس نہیں آتے ہیں مسجد میں جانے کا، یہ سب سے بڑا ہے۔ انصاف سے بتائیے، اگر اللہ کو سب سے بڑا مانا ہوتا تو میری دکان کھلی ہوتی، میرا دفتر میں قلم چل رہا ہوتا، میرا سکول ٹیویشن سینٹر، میرا لیکچر چل رہا ہوتا اذان سننے کے بعد بھی۔ ہم نے رب کو جانا کیا ہے؟ رب کو سمجھا کیا ہے؟ نبی کی قدر کیا ہے میرے اور آپ کے نزدیک؟ حیثیت کیا ہے نبی کی؟ نبی کے حکم کا مقام کیا ہے ہمارے ہاں؟ عاشق بڑے ہیں، محب بڑے ہیں، صدقے واری قربان کے جھوٹے نعرے لگا کے کعبے کے رب کی قسم، نہ میں اور نہ آپ میں سے کوئی رب کو دھوکہ دینے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ غلط فہمی میں نہ رہیں، یا دے لیں گے دھوکہ رب کو؟ ہاں، اور کوئی ہے رب کو دھوکہ دینے والا پیدا ہوا دنیا میں؟ ہم تو سمجھتے ہیں ہم نے دنیا والوں کو دھوکہ دے دیا، رب کیا شے ہے؟ وہ تو ایک دھوکے کی مار ہے، اس لیے ہمیں پرواہ کوئی نہیں، پرواہ کوئی نہیں نماز کی۔ اذانیں ہوتی ہیں مسجد میں، کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ ہاں، ایک صف، آدھی صف، زیادہ سے زیادہ بھی ہو جائے تو 1.5 صف، 2 صفیں۔ مسجدیں ماشاءاللہ بھری ہوئی، مسجدیں وسیع ہیں اور خالی پڑی ہیں، آبادیاں بھری پڑی ہیں۔ آبادیاں کیا ہیں؟ گنجان آباد ہیں، آبادیوں میں جن نہیں رہتے ہیں، جنگلی جانور نہیں رہتے، ہندو یہودی عیسائی نہیں رہتے، کون رہتے ہیں؟ مسلمان۔ بھری پڑی ہیں آبادیاں مسلمانوں سے، لیکن اللہ کے گھر خالی ہیں، کوئی نہیں آتا اللہ کے گھر میں۔ میں کیسے مان جاؤں؟ مجھے سمجھاؤ میرے بھائیو، اللہ کے لیے میں گزارش کرتا ہوں، میں کم علم ہوں، میں آپ سے سمجھنے کے لیے آیا ہوں، مجھے سمجھاؤ کہ یہ وجہ جواز ہے، یہ لوگ مانتے ہیں رب کو، مانو آپ بھی رب کو، میں کیسے کہوں کہ یہ رب کو مانتے؟ کوئی بتاؤ میں کیسے مانوں؟ انہوں نے اس کو مالک مانا ہے اور اپنے آپ کو غلام سمجھا ہوا ہے اس کا۔ کتنا بڑا فریضہ ہے، کتنا بڑا فریضہ ہے۔ پیدا کرنے والے کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اٹھاؤ قرآن، سورہ نساء کھول لو، نہ ہو تو میں مجرم۔ بندہ میدان جنگ میں ہے، کہاں پر ہے؟ کہاں پر ہے؟ میدان جنگ میں، جہاد میں۔ کہاں پر ہے بندہ؟ جہاد فی سبیل اللہ کر رہا ہے۔ چھوٹا سا عمل ہے نا، کیوں جی؟ جہاد فی سبیل اللہ اسلام کا سب سے بڑا اور کعبے کے رب کی قسم ہے سب سے افضل عمل ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ سے ایمان باللہ کے بعد کوئی افضل عمل نہیں ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ، سن لو، ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا امام الانبیاء سے کہتی ہیں، اللہ کے نبی، نر الجہاد فی سبیل اللہ افضل الاعمال، ہم جہاد فی سبیل اللہ کو عملوں میں سے سب سے افضل عمل سمجھتی ہیں۔ بندے جہاد کرتے ہیں، عورتیں کیوں نہیں کرتی؟ ہمیں جہاد کرنے کی کیوں نہیں اجازت؟ سب سے افضل عمل صرف مردوں کے لیے کیوں ہے، عورتوں کے لیے کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جہاد افضل الاعمال میں نہیں ہے، تو غلط سمجھی ہے۔ آپ نے کہا لَكُنَّا الحج لَكُنَّا الجہاد فی سبیل اللہ الحج والعمرہ، تمہارے لیے جہاد فی سبیل اللہ جو سب سے افضل عمل ہے وہ کیا ہے؟ حج اور عمرہ۔
اللہ کے نبی نے کہا جہاد فی سبیل اللہ اعمال میں سے سب سے افضل عمل ہے، اور ویسے بھی سمجھ بھی آتی ہے، یہ بندہ عقل کے لحاظ سے بھی غور کرے نا، دلیلوں کو چھوڑیں، عقلی لحاظ سے بھی غور کرے تو سمجھ آتی ہے کہ جہاد سے افضل عمل نماز بندہ پڑھتا ہے تو کتنے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اس کی نماز کا؟ اس کی اپنی ذات کو ہوتا ہے فائدہ، یا ہمسائے کو بھی ہو جاتا ہے اس کی نماز کا فائدہ۔ ابا نماز پڑھتا ہے تو اولاد کو ہو جائے گا فائدہ، خامند پڑھتا ہے تو بیوی کو فائدہ ہو جائے گا نماز کا؟ قسم ہے اللہ کی، کوئی نماز کا فائدہ اس ایک بندے کو ہے، حج کا فائدہ اس ایک بندے کو ہے، روزے کا فائدہ اس ایک بندے کو ہے، لیکن یہ جو جہاد کر رہا ہے اس کا فائدہ ایک بندے کو ہے، ایک بندے کو فائدہ ہے۔ کعبے کے رب کی قسم ہے جہاد کا فائدہ پوری انسانیت کو ہے، پوری انسانیت کو فائدہ ہے، اور ساری زمین پر اللہ کے دشمنوں کے لیے نقصان ہے، اور ساری زمین کے اوپر رب کے نظام، رب کے قانون اور شریعت کو نافذ کرنے کا واحد راستہ اور ذریعہ ہے، دنیا سے فتنہ فساد ظلم درندگی ختم کرنے کا پیدا کرنے والے کی قسم واحد ذریعہ ہے، امن و سلامتی ساری کائنات کے انسانوں کو امن و سلامتی والی زندگی دینے کا واحد ذریعہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اتنا بڑا عمل جس سے اللہ کا دین غالب آئے، اللہ کے دشمنوں کے دین مٹے، جس سے ظلم ختم ہو، امن و سلامتی قائم ہو، رب کا نظام قائم ہو، جھوٹے خداؤں کی خدائیاں ختم ہو جائیں، ساری انسانیت کو جس کا فائدہ ہو، چھوٹا عمل ہو سکتا ہے؟ بندہ جہاد کر رہا ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز کا ٹائم ہو گیا، اللہ نے کیا کہا؟ معاف ہے نماز، تم اسلام کا سب سے افضل عمل جہاد کر رہے ہو، چھٹی نماز کی؟ اللہ نے کہا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، او اللہ کے بندو اگر میدان جنگ میں ہو، اگر میدان جنگ میں ہو، کافروں کی طرف سے گولیوں کی بارش ہو رہی ہو، ان کے طیارے اوپر سے بم گرا رہے ہوں، نیچے سے بارودی سرنگیں پھٹ رہی ہوں، آزاد کٹ کٹ کے بکھر رہے ہوں، لاشیں گر رہی ہوں، نماز کا ٹائم ہو جائے، کعبے کے رب کی قسم ہے اللہ نے کہا وہاں بھی نماز کی معافی نہیں۔ پیدل چل رہے ہو، گھوڑے کی پشت پر بیٹھے ہو، ٹینک پر بیٹھے ہو، توپ پر بیٹھے ہو، رینگ رہے ہو، منہ کعبے کی طرف ہے، نہیں ہے، جس حالت میں بھی ہے نماز پڑھنی ہے، نماز کی نہیں چھٹی۔ اچھا میدان جنگ میں چھٹی نہیں تو سکول والے استاد کو چھٹی ہے، یونیورسٹی والے کو، ٹیوشن سینٹر والے کو بھی چھٹی ہے، اور سکول میں پڑھنے والے مسلمانوں کے سارے بچوں کو نماز کی چھٹی ہے، اور دکانداروں کو بھی چھٹی ہے، اور دفتروں والوں کو بھی چھٹی ہے، مارکیٹ والوں منڈی والوں کو بھی چھٹی ہے، کیونکہ یہ سارے لوگ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑا کام کر رہے ہیں۔ جہاد فی سبیل اللہ تو چھوٹا سا ایک ذرے کے برابر عمل ہے، اصل کام تو یہ ہے یہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں، اس لیے ان سب کو چھٹی ہے، مجاہد کو چھٹی نہیں۔ ٹھیک ہے نا، چھٹی ہے نا سب کو، لیکن یہاں تو سارے چھٹی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں یار، پورا معاشرہ ہمارا چھٹی لے کے بیٹھا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ کتنا بڑا فریضہ ہے اسلام کا، اللہ نے کہا کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے کیا کر لو، بیٹھ کر پڑھ لو، اپنے نبی کی زبان پہ کہا ہے، بیٹھ کر بھی نہیں نہ پڑھ سکتے، لیٹے لیٹے پڑھ لو، چھٹی، نماز کی چھٹی۔ اچھا وضو نہیں کر سکتے تو کیا کر لو، تیمم کر کے پڑھ لو، چھٹی نہیں ہے۔ اور اگر تیمم بھی نہیں کر سکتے، اگر تیمم بھی نہیں کر سکتے، او میرے بھائیو اللہ کے لیے غور کرنا، اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی بندہ اتنا شدید بیمار ہو جائے، ہسپتال میں بیڈ پر پڑا ہوا ہو، ایک بازو پہ خون اور ایک پہ گلوکوز کی ڈرپیں چل رہی ہوں، پیشاب کی ناری لگی ہوئی ہو، پیشاب مسلسل بہ رہا ہو، اس کے کپڑوں پر بھی گرا ہوا ہے، بستر پر بھی گرا ہوا ہے، اس حالت میں بندہ پڑا ہے، دونوں بازوؤں پہ ڈرپیں چل رہی ہیں، پیشاب نکل رہا ہے، کپڑے اور بستر پر بھی گرا ہوا ہے، اس حالت میں نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اس بیمار کے پاس اس کے کپڑے اور بستر چینج کرنے والا کوئی نہیں ہے پاس، خود یہ وضو اور تیمم کرنے کے قابل نہیں ہے، اس کے پاس وضو تیمم کروانے والا بھی خود ہلنے جلنے سے قاصر ہے، مگر اس بیمار کے عقل اور ہوش و حواس کام
کر رہے ہیں، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے پروردگار کی، اس حالت میں پڑے مریض کو بھی اللہ نے نماز کی چھٹی نہیں دی، وہ بغیر وضو کے، بغیر تیمم کے، جیسے کپڑوں میں، جیسے بستر پر جس حالت میں پڑا ہے ایسے ہی پڑھ لے، رب ایسے ہی قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، رب نے کہا فاتقوا اللہ مستطعتم۔ اتنا بڑا فریضہ یار، اتنا بڑا فریضہ، رب کا فریضہ، یہ کسی مولوی صاحب نے فرض نہیں کیا مسلمانوں پر، مسلمانوں کے مالک نے، مسلمانوں کے نبی نے۔ اور نبی کی کیفیت کیا ہے؟ نبی کی کیفیت کیا ہے؟ سنو میرے بھائیوں، محبت بڑی ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، عشق بڑا ہے خوشی بڑی ہے پیارے پیغمبر کی آمد کی۔ اندازہ لگائیں یہ خوشی منا کر ہم رب کو کیسے دھوکہ دینے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ پیارے پیغمبر شدید بیمار ہیں، سخت تکلیف ہے، اللہ کی قسم رسول اللہ کو سخت تکلیف ہے، تکلیف کی شدت سے آپ بے ہوش ہو گئے، تکلیف کی شدت سے امام الانبیاء بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا نا تو سب سے پہلا کلمہ جو اللہ کے نبی کی زبان پر تھا وہ کیا تھا؟ اصل الناس، ہماری ماں سے پوچھتی ہیں لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہوش آنے کے بعد فکر کس چیز کی ہے؟ کس کو؟ کس کو؟ سید ولد آدم کو، سرور کونین کو، تاجدار مدینہ کو، خاتم النبیین کو، رحمت للعالمین کو۔ فکر کس چیز کی ہے؟ روٹی کی نہیں، علاج دوائی کی نہیں، ڈاکٹر حکیم کی نہیں، کسی اور دنیا کے معاملے کی نہیں۔ اصل الناس ہو، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہماری ماں کہتی ہیں نہیں، ہم ینتظرون کا، وہ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں، نہیں پڑھی۔ پھر بے ہوش ہو گئے، تھوڑی دیر بعد پھر ہوش آیا، دوبارہ پھر وہی لفظ زبان پر ہے، اصل الناس ہو، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ جواب ملا نہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں، پھر بے ہوش ہو گئے۔ تکلیف اتنی شدت میں ہے، بار بار بے ہوش ہو رہے ہیں، اور قسم اللہ کی اس حالت میں بھی فکر ہے کائنات کے امام کو نماز کی۔ انہی دنوں میں ایک دن اللہ کے نبی نے افاقہ محسوس کیا اپنی جسم میں، افاقہ، تکلیفیں، شدت میں کمی آئی۔ آپ نے کہا مجھے مسجد میں لے جاؤ، ابو بکر کو امام بنایا ہوا تھا، مجھے مسجد میں لے جاؤ۔ ہماری ماں عائشہ صدیقہ ام المومنین طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ایک طرف سے عباس نے، ایک طرف سے علی نے سہارا دیا، اور اللہ کے نبی کو مسجد میں لے جا رہے ہیں۔ پیارے پیغمبر کے پاؤں زمین پر گھسٹتے جا رہے ہیں اور زمین پر لینیں بڑھ رہی ہیں۔ قسم ہے اللہ کے نبی کے جسم میں اتنی سخت نہیں تھی، اپنا پاؤں خود اٹھا کے آگے رکھ لیں، پاؤں زمین پر گھسٹتے جا رہے ہیں، اس حالت میں بھی باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں۔ اٹھاؤ صحیح بخاری، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث پر مسئلہ ذکر کیا ہے، باب باندھا ہے کہ بندہ کتنا کو بیمار ہو تو اس کو جماعت سے پیچھے رہنے کی اجازت ہے۔ وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ دو بندوں کے سہارے سے بھی مسجد میں جا سکتا ہو تو اس کو جماعت چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن ہماری حالت کیا ہے میرے بھائیوں؟ ہم نے اچھا نبی کو کیوں فکر ہے؟ نبی کو تو ساری کمیاں کوتاہیاں اللہ نے معاف کی ہوئی ہیں۔ ہاں نبی تو جنتی ہیں، جنت کا دروازہ کھلوانے والے ہیں، جنت میں سب سے اونچا مقام پانے والے، ان کو فکر ہے نماز کی، اور ہمیں جو ہم گناہ گار ہیں ہمیں نماز کی اللہ کی قسم فکر ہی نہیں، سوچ ہی نہیں۔ ان کو آخری وقت میں بھی اس کی فکر ہے، ہمیں کسی ٹائم بھی فکر نہیں نماز کی، پرواہ ہی نہیں۔ اور ہم ہیں نبی کے عاشق، نبی کے محب، نبی کی آمد پر بڑی خوشی ہے ہمیں۔ کیا خوشی ہے یار؟ کیا خوشی ہے نبی کی آمد پر؟ خوشی کا مطلب یہ ہوتا ہے جھنڈیاں لگا لو اور جناب چراغاں کر لو، جلوس نکال لو، نعرے لگا لو، اور جناب ہر گندا کام کر لو نبی کے نام پر، اور نماز کے قریب نہ جاؤ، یہ خوشی ہے نبی کی آمد پر؟ مجھے صحیح بتائیں، یہ چراغاں کرنے والے، اسلام آباد کو دلہن کی طرح سجانے والے نمازیں پڑھتے ہیں؟
اب پڑھتے ہیں نمازیں با جماعت، اللہ کی قسم 1000 میں سے ایک بندہ ملے گا آپ کو پڑھنے والا. مسلمان نبی کے امتی سمجھتے ہیں دکان پر بیٹھے ہو نا، دکان پر دفتر میں، تو ہمارا وقت کام آ رہا ہوتا ہے. سکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، ٹیوشن سینٹر میں ہمارا وقت کام آ رہا ہے. دفتر میں بیٹھے ہیں کام آ رہا ہے، کرکٹ کھیل رہے ہیں کام آ رہا ہے، بلیئرڈ کھیل رہے ہیں کام آ رہا ہے، فیس بک یوٹیوب چلا رہے ہیں تو کام آ رہا ہے، ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں تو وقت ہمارا کام آ رہا ہے. اور اگر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے نا، وقت ضائع ہونا شروع ہو جائے گا. کعبے کے رب کی قسم ہے، سوچ ہے مسلمانوں کی یہ. وہ کہتے ہیں ادھر مسجد میں آ کے وقت ضائع ہونا ہے. یہ ہندوؤں کی سوچ نہیں بتا رہا، یہودیوں کی نہیں بتا رہا، سکھوں بدھ متوں کی نہیں، قسم ہے اللہ کی مسلمانوں کی سوچ ہے. وہ مسجد میں آنے کو وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو زندگی سے ریٹائر ہو گئے نا بابے ہیں، ریٹائر ہو گئے کاروبار سے، وہ جائیں مسجد میں. یہ مسجد ان بابوں کے لیے ہے بس. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ مسلمانوں کا معاشرہ ہے یار، پیدا کرنے والے کی قسم ہے. اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جو نماز چھوڑتا تھا اس کو مسلمان اللہ کی قسم نہیں سمجھتے تھے. یہی وجہ تھی منافق پکے کافر تھے. منافق کیا تھے؟ پکے کافر. وہ بھی کیا کرتے تھے؟ نمازیں پڑھتے تھے. قرآن میں اللہ نے ان کی نمازوں کا ذکر کیا ہے. مسجد نبوی میں پڑھتے تھے، رسول اللہ کے پیچھے پڑھتے تھے، اور کبھی کبھی لیٹ بھی پڑھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے. کیوں پڑھتے تھے؟ اس لیے پڑھتے تھے انہیں پتا تھا اگر ہم نے نماز نہ پڑھی تو کسی نے ہمیں مسلمان ماننا ہی نہیں، ہمارے نفاق کا بانڈا پھوٹ جانا ہے، پتہ چل جانا یہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے. اس لیے وہ دکھلانے کے لیے نمازیں پڑھنے کے پر مجبور تھے، کیونکہ اس معاشرے میں جو نماز نہیں پڑھتا تھا اس کو مسلمان، اور ہم جو نماز نہیں پڑھتا اس کو سب سے بڑا گھڑا مچھا مسلمان مانتے سمجھتے ہیں. کہتے ہیں اس سے بڑا مسلمان عاشق رسول ہے ہی کوئی نہیں، بے شک زندگی میں اس کو نماز آتی نہیں. میں اللہ کی قسم مبالغہ نہیں کر رہا ہوں. آج میرے پاس 3 لوگ آئے فیصل آباد میں، 3 لوگ شادی شدہ، ایک کے 3 بچے تھے، ایک کے 2 بچے تھے، تیسرے سے میں نے چوتھے سے 4 آئے. 4 ہمیں جی فتویٰ دے دو، ہم نے طلاق دے دی ہے، طلاق کے کاغذ اٹھائے ہوئے ہیں. میں نے کہا بھائی جان میں تو انشاءاللہ فتویٰ دوں گا، فتویٰ دینے کے لیے بیٹھا ہوں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ فتوے میں نے لکھنا ہے اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان. اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان صرف طلاق کے مسئلے سیدھے کرنے کے لیے نازل ہوا ہے بس. اگر چلنا ہے اللہ کے قرآن پر، نبی کے فرمان پر، پھر فتویٰ لکھ دو. بڑی خوشی سے کہتے ہیں جی ہم نے اور کس پر چلنا ہے، اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان پر ہی چلنا ہے نا، مسلمان ہے نا ہم. میں کہتا ہوں اچھا یہ بتاؤ نمازیں کتنی پڑھتے ہو؟ جھوٹ نہیں بولنا. پیدا کرنے والے کی قسم ہے میرے سامنے بیٹھ کر جھوٹ بولتے تھے. کہتے 1-2 پڑھ لیتے ہیں، کوئی کہتا ہے 1 پڑھ لیتا ہے، کوئی کہتا ہے 1-2 پڑھ لیتے ہیں. پڑھتے وہ 1 بھی نہیں. یہ میں کیسے کہتا ہوں کہ پڑھتے 1 بھی نہیں؟ میں عالم الغیب تو نہیں ہوں. جب کہتے ہیں نا 1-2 پڑھتے ہیں، میں کہتا ہوں ذرا اتحیات سے پڑھنا شروع کر نماز. آج 4 بندوں سے سنی، کعبے کے رب کی قسم ہے کوئی بھی اتحیات نہیں سنا سکا مجھے. یہ ہندو نہیں ہے، سکھ نہیں ہے، یہ یہودیوں کی اولاد نہیں ہے، یہ مجوسی اور دہریے نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا ملک، مسلمانوں کے خاندان، مسلمانوں کی اولاد. یہ کتے اللہ کی قسم شادیاں کر کے بچے پیدا کر رہے ہیں. ان بدبختوں کو نماز نہیں آتی. کیا کس بات کے مسلمان ہیں یہ؟ نماز ہی نہیں آتی. میں نے ان کو کہا فتویٰ لگتا ہے مسلمان پر، جو مسلمان برادری کا فرد نہ ہو اس پر فتویٰ شتویٰ نیمے نیمے ہو کے نکل جاؤ یہاں سے. میرے پاس کوئی فتویٰ نہیں ہوتا بے نمازوں کے لیے، دفع ہو جاؤ یہاں سے. ڈھونڈو کہیں اور جا کر ہندو تمہیں فتویٰ دے. جس نے مجھ سے فتویٰ لینا وہ مجھے ساری نماز سنائے گا اللہ کے نبی والی، پھر فتویٰ دوں گا. کئی تو کہتے ہیں یاد کریں گے، اور یاد کر کے پھر ہفتہ بعد 10 دن بعد آ جاتے ہیں. ہاں پھر میں فتویٰ بھی دے دیتا ہوں.
اور جنہوں نے نہیں یاد کرنی ہوتی وہ نہیں آتے، جائیں باہر میں. میں کہ ان کو وہ اپنی آخرت سنوارنے کے لیے تیار نہیں، میں ان کا دنیا کا مسئلہ کیسے سیدھا کروں کافروں کا. مسلمانوں کی یار یہ کیفیت، یہ خاندان مسلمانوں کے، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ہیں کون عاشقان؟ جلوسوں میں سب سے آگے آگے، جھنڈیاں لگانے میں سب سے آگے آگے، جشن منانے میں سب سے آگے آگے. یہی رہ گیا اسلام بس. حقیقت بات ہے، مبالغہ نہیں ہے. مسلمانوں کے پاس آج اسلام کیا ہے؟ 12 ربیع الاول کو، ربیع الاول کے پہلے 12 دن جشن منا لو اور محرم کے پہلے 10 دن سوگ منا لو، تو تمہارا اسلام کیا ہو گیا؟ سکے بند مکمل، گڑا مچھا اسلام. کچھ اور کرنے کی ضرورت؟ بس اسلام نام ہے 12 یکم سے لے کر 12 تک جشن منانے کا، اور یکم سے لے کر 10 محرم تک کیا کرنے کا؟ سوگ منانے کا. اسلام پورا ہو گیا، جنت کے ٹھیکے مل گئے تمہیں. کیا کمال ہے یار، کیسے عاشقان پیدا ہو گئے دنیا میں، کیسے دھوکہ دینے کے لیے کمر بستہ ہے رب کو. شرم ہی نہیں، حیا ہی نہیں ذرا برابر. میرے بھائیوں میں آپ کو نہیں کہہ رہا، آپ نہیں آئے میرے پاس، آپ کو اللہ کی قسم نہیں کہہ رہا، میں ان کی بات کر رہا ہوں. آپ انشاءاللہ اچھے ہیں. میری گزارش ہے آپ سے، میں نے پہلے کہا میں آپ کو منوا نہیں سکتا، منت کر سکتا ہوں، منت سمجھ لیں. ہم سے نماز کے حوالے سے کوئی سستی ہوئی ہے آج تک کہ نہیں؟ ہوئی ہے؟ باجماعت 5 نمازیں پڑھنے میں سستی ہوئی ہے کہ نہیں؟ تو یہ سستی مرتے دم تک چلنی چاہیے یا ختم ہونی چاہیے؟ میں منت کرتا ہوں آپ سے اللہ کے لیے، جو پیچھے ہو گیا اس پر نادم ہو جاؤ، اللہ سے معافی مانگ لو. قسم ہے اللہ کی رب معاف کر دے گا ساری نمازیں. آج کے بعد تہیہ کرو، پتہ نہیں ملک الموت نے کب آ جانا ہے. باہر میں جائے، نوکری، ملازمت، ٹیویشن، ہر شے، سب سے پہلے نماز. اذان آنے کے بعد سب سے پہلے مسجد میں باجماعت نماز پڑھنی. انشاءاللہ میں گارنٹی دیتا ہوں، اپنے پاس نہیں دیتا، رب کے قرآن سے، نبی کے فرمان سے گارنٹی لے کے دیتا ہوں. آپ کے کاروبار میں نقصان نہیں ہوگا، آپ کا مال اور آپ کی جائیداد میں کوئی گھاٹا نہیں پڑے گا. قسم ہے اللہ کی، آسمانوں والے رب کی طرف سے برکتیں نازل ہو جائیں گی، برکتیں نازل ہو جائیں گی. ہمارے گھروں کے اندر جو فسادات ہیں، جھگڑے ہیں، ساس اور جو ہے نا بہو کا جھگڑا ہے، بھائیوں کے جھگڑے ہیں، بہن بھائیوں کے جھگڑے ہیں، کزنوں کے جھگڑے ہیں، چاچوں بھتیجوں کے جھگڑے ہیں، یہ سارے جھگڑے اللہ کی قسم یہ گند ختم ہو جائے گا نماز پڑھنے سے. کر کے تو دیکھو. ان الصلاۃ، قرآن میں رب نے گارنٹی دی ہے، تنہا عن الفحشاء والمنکر، گندے کاموں سے بھی روکتی ہے، فحشی کے کاموں سے بھی روکتی ہے نماز. تو پھر کیا خیال ہے؟ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، ٹائم ضائع کرنے آپ نہیں آئے ہو. اللہ سے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ آج کے بعد کچھ ہو جائے، ہم نے نماز 5 وقت کی نماز میں دن میں 5 میں سے 1 نماز بھی نہیں چھوڑنی، اور انشاءاللہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ ایک آخری حدیث سن لو. میں نے اس لیے منت کی ہے آپ کے سامنے کہ جو بندہ اذان سنتا ہے، اذان سن کر باجماعت نماز پڑھنے کے لیے آسانی سے آ سکتا ہے، وہ اتنی دور نہیں ہے کہ وہاں پہنچتے پہنچتے اذان کے بعد جماعت کا ٹائم ختم ہو جائے. قریب ہے مسجد، جماعت کے ساتھ باجماعت پڑھ سکتا ہے اذان سننے کے بعد. چلے اپنے گھر سے، تو وہ اپنے گھر میں، دکان میں، دفتر میں، فیکٹری میں نماز پڑھ لے. پیدا کرنے والے کی قسم، اللہ کے نبی نے کہا اس کی نماز ہے ہی نہیں. باہر میں جائے، نماز رب کو نہیں چاہیے یہ والی نماز. بعد میں آ کے مسجد میں ٹکروں مار لے، رب کو نہیں چاہیے، رب نے باجماعت فرض کی ہے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ سنن دارقطنی میں. میرے اور آپ کے نبی ناطق وحی سرور کونین محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا سنو میرے بھائیو، من سمع النداء، یہ لفظ یاد کر لو اپنے نبی کی اگر محبت ہے نبی سے تو. من سمع النداء فلم یجب فلا صلاۃ لہ الا من عذر. جس بندے نے اذان سنی پھر اس نے باجماعت نماز نہ پڑھی، بغیر عذر کے جماعت چھوڑ دی،
اس بندے کی کوئی نماز نہیں ہے، وہ 10 باری پڑھ لے تو نماز نہیں ہے، وہ ٹکرے ہیں بیٹھ کے جتنی مرضی لگا لے، رب کو نہیں چاہیے اس کی نماز جائے باڑ میں۔ رب نے اس والی نماز پڑھنے کا حکم دیا ہی نہیں قرآن میں، رب نے باجماعت نماز ورکعوا مع الراکعین کہہ کر باجماعت نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ تو انشاءاللہ ہم نے آج کے بعد باجماعت نماز کا بھی اہتمام کرنا ہے، 5 نمازوں کا بھی اور باجماعت کا بھی اہتمام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟